بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. اس کتاب میں ہم لوگ باب نمبر 38 میں باب قول اللہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک کچھ نصوص پڑھ لیے تھے. اب مزید وقال الشعبی یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی پڑھ لیں شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في ہمارے جهينة. پاس رشوہ ہے نا شیخ؟ اچھا، رشوہ صحیح لفظ ہے. یہاں پہ شدہ کے نیچے ہے، شدہ کے نیچے ہے. کوئی مسئلہ نہیں، را کے کسرے کے ساتھ ہی صحیح. جی. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزوله الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. یکفی شیخ؟ چلیں پہلے اتنا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر معاملہ قرآن اور سنت کی روشنی میں حل ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق حل ہو. یہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. اگر کوئی آدمی بظاہر ایمان لے آتا ہے لیکن دلی طور پر اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کے ایمان میں خلل کی دلیل ہے. اب اس کے لیے انہوں نے کئی آیتیں اور کئی احادیث دلیل کے طور پر ذکر کی ہے. اس میں سب سے پہلی وہ آیت جو سورہ نساء میں ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے پاس آئیں فیصلے کے لیے، تو وہ لوگ وہاں نہیں آتے ہیں بلکہ طاغوت غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بات سب سے قوی دلیل ہے کہ اپنے فیصلے میں بھی، اپنے معاملات کے حل میں بھی قرآن و سنت کو، اللہ اس کے رسول کو ہی حکم بنانا چاہیے. اب اس سے متعلق، اس آیت کے سبب نزول سے متعلق یا اس آیت کے فہم کے لیے جو باتیں علماء نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ
دو آدمیوں کے درمیان کچھ رنجش تھی یا کوئی لڑائی تھی. ایک منافق تھا، ایک یہودی تھا. یہودی نے کہا کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا فیصلہ سنتے ہیں. لیکن جو منافق تھا وہ یہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے ہیں بلکہ برحق فیصلہ کرتے ہیں. اب اس کو ایسا فیصلہ نہیں پسند تھا، اس کو اس کے برخلاف فیصلہ چاہیے تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ یہود کے پاس جائیں گے. تو یہود رشوت لیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا، قبیلہ جوہینہ کے کاہن کے پاس اپنا قضیہ رکھا اور اس سے فیصلہ چاہا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو لوگ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے برخلاف دوسروں کے فیصلے کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ ان کا ایمان کا دعویٰ صرف ایک دعویٰ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس طرح صرف دعویٰ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے مکر جانا یہ ایمان کے خلاف ہے. ایک بات یہ بھی، ایک روایت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، گرچہ کہ سند کے اعتبار سے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کلام کیا ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق بات ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اور اپنا فیصلہ لیتے ہیں. اب ایسا ہوا کہ وہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر قصہ بیان کیا. اور اس سے پہلے ان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں تو اس میں سے ایک انسان، ایک آدمی راضی نہیں تھا. تو حضرت عمر نے پوری بات سن لی. پھر اس سے پوچھا جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں تھا یا ان کے اللہ کے رسول کے پاس جانے سے راضی نہیں تھا، اس سے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ صحیح بات ہے. اس نے کہا ہاں. تو پھر اس کا سر قلم کر دیا، اس کو مار دیا. اس کی سند پر بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے. بہرحال اس کا جو حاصل نکلتا ہے کہ اگر آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق اپنا فیصلہ کروانا چاہیے، اس کے برخلاف کسی اور کے فیصلے کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب یہاں پر اس پس منظر میں ایک بات، کیا اب جو لوگ دول کافرہ میں رہتے ہیں یا ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں یا اسلامی محکمہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں محکمہ شرعیہ نہ ہونے کی صورت میں یہ ہمارے یہاں جیسے کورٹ کو جانے کا تصور ہے، کیا اس طرح جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ مشائخ کچھ اظہار خیال کریں. جی مشائخ. سوال واضح ہوا مشائخ؟ سوال یہ ہے کہ اب یہاں تو محکمہ شرعیہ ہے، جہاں بھی مسلم حکومتیں ہیں وہاں پر شرعی اعتبار سے فیصلہ لینے کے لیے آپ پہنچیں گے. لیکن جہاں پر شرعی عدالتیں نہیں ہیں، کورٹ ہے، غیر شرعی عدالتیں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کیا آدمی کا اس طرح جانا کیا طاغوت کو حکم بنانے کی طرح ہے؟ واضح ہوا مسئلہ؟ سوال واضح ہوا مشائخ؟ جی شیخ. جی تو کچھ روشنی ڈالیں. جی شیخ فضیل، شیخ عبد الخالق. یا پھر آگے بڑھیں؟ روشنی ڈال کے آگے بڑھیے. چلیں تو دیکھیے، اگر ایسا ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا معاملہ کسی سے ہو گیا، شرعی طور پر آپ حق رکھتے ہیں، جیسے مان لو کسی نے قرض دیا، کسی نے آپ سے قرض لیا، وہ قرض نہیں دے رہا ہے، آپ کے پاس دلائل ہیں اور ہماری شریعت کے اعتبار سے آپ کا حق بنتا ہے. اور ایسی صورت میں آپ کو اگر اس محکمے کا حوالہ یا محکمے کا مراجعہ کرنا پڑے اپنے حق کے لیے
تو مراجعہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ کا اسلامی اعتبار سے آپ کا حق بنتا ہو۔ یوں کسی پر ایک جھوٹا دعویٰ دائر کر کے وہاں کی عدالتوں کے چکر کاٹ کے یا وہاں کے جو کچھ پینترے ہوتے ہیں اس کو آزما کے ناحق کسی سے کوئی چیز لینا، یہ تو اسلامی عدالتوں میں بھی منع ہے، غیر اسلامی عدالتوں میں منع ہے۔ لیکن آپ کا اگر شرعی اعتبار سے حق بنتا ہے اور وہ لینے کے لیے آپ کو اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو جانے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، بعض علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ اس کے بغیر اگر کہیں مسجد میں فیصلہ ہوتا ہے، کہیں قبیلے میں کچھ فیصلہ ہوتا ہے، گاؤں میں اپنے طور پر لوگ اپنے مسائل حل کرتے ہیں شرعی اعتبار سے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے، کر لینی چاہیے کہ ایسے ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن اگر معاملہ ایسے حل ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو وہاں جانے کا حق ہے، اس صورت میں جب شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے آپ کا کسی بھی چیز میں حق بنتا ہو۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی شیخ۔ جی چلیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں، تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا، اب یہ کام یعنی کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر سر قلم کر دیا جانا، کیا یہ حدود کا نفاذ کوئی بھی ایک آدمی انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس طرح کوئی بھی حد کو نافذ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ولی الامر کے برخلاف، الا ہے کہ اس کو ولی الامر مقرر کیا ہو اس کام کے لیے، تو پھر وہ تنفیذ کر سکتا ہے۔ اب یہاں حضرت عمر کے اس قصے میں ایک تو پہلی بات سند کے اعتبار سے بھی کافی کچھ کلام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس تعلق سے علماء نے کہا کہ ایسا آدمی جو اپنا بغض ظاہر کر دیتا ہے کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا جو بھی قرآن سے متعلق، اللہ کے کتابوں سے متعلق، یہ اس طرح کا بغض اگر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اپنی نفرت کا اظہار کھلے انداز میں کر دیتا ہے، تو پھر اس کو ادب سکھانا چاہیے یا اس کو سزا دینی چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات ہے حدود کی تنفیذ کی، تو یہ اس کا اختیار جو حاکم ہے اس کو ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جن مسائل کا ذکر ہوا ہے، فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی جو آیت ہے ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، شروع میں تو اس کا ذکر نہیں ہوا، یزعمون کہہ کے ایک مبہم بات کہی گئی، لیکن رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، یہاں آ کر وہ بات واضح کر دی گئی، اور اس کے اندر کافی بلاغت کا پہلو ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا صرف زبانی دعویٰ کرنے والے لوگ منافق ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے۔ تو طاغوت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی جا کے کسی کی پوجا کرے، بلکہ طاغوت یہ بھی ہے، طاغوت کو ماننا یہ بھی ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہوں، آپ غیر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، تو یہ بھی طاغوت ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس کے اندر سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اللہ کے احکام کے علاوہ کسی اور کے حکم پر عمل کرنا یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی طرح، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح اللہ کے حکم کے برخلاف احکام بناتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، تو یہ زمین میں فساد مچانے کی طرح ہے۔ اسی طرح دوسری سورہ اعراف کی آیت میں بھی یہی بات کہی گئی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یہ بات بھی اسی کی تفسیر ہے کہ اللہ کے فیصلے کے برخلاف جاہلیت کے فیصلے کو پسند کرنا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مکر جانے کی طرح ہے، اور یہ بھی طاغوت ہے۔ اب اس کے بعد پانچواں مسئلہ، ما قالہ الشعبی فی سبب نزول الآیت الاولی، یہ جو آیت
سب سے پہلی یعنی الم تر الی الذین یزعمون، یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے تعلق سے جو اثر منقول ہے امام شعبی سے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ اس طرح دو لوگوں نے کیا تھا، اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا ایک منافق، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا گویا کہ راز کھول دیا۔ چھٹا مسئلہ تفسیر الایمان الصادق والکاذب، سچا ایمان کیا ہے، جھوٹا ایمان کیا ہے؟ سچا ایمان یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد جھوٹا ایمان یہ ہے کہ آدمی دل ہی دل میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے، اس کی تعلیمات سے نفرت رکھے اور اوپر سے اظہار کرے کہ میں مومن ہوں۔ تو اسی کو واضح کیا گیا الم تر الی الذین یزعمون، صرف دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے، صرف منافقین کے دور تک خاص کی بات نہیں ہے، یہ اب بعض لوگ جو مغرب سے متاثر ہو کر بھی اسلامی احکام کے برخلاف مغرب کے احکام کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی کی تائید کرتے ہیں اور اسی کو ترجیح دینے کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ لوگ بھی اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ اس طرح کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے برخلاف کسی اور کے حکم کو پسند کرنا، شریعت کے خلاف کسی اور فیصلے کو پسند کرنا، یہ ایمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ منافق کے ساتھ کہ آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو اس تعلق سے یہ بات بعض علماء نے لکھی ہے کہ جو آدمی اس طرح کھلی بغاوت یا کھلی نفرت کا اظہار کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اس اعتبار سے حضرت عمر نے سزا دی ہوگی۔ لیکن ایک بات ہمیں اس پس منظر میں یہ یاد رکھنی ہے کہ حدود کا نفاذ یہ حاکم کی اجازت سے ہوگا، یا حاکم جس کو مکلف کرے اس سے ہوگا۔ آٹھواں مسئلہ کون الایمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول، لوگ جتنی بھی محبت کا دعویٰ کریں لیکن جب تک دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہوں، اس کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، تو اس وقت تک یہ صرف دعویٰ ہی ہے، ایمانی دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی لیے ہر باب میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ یہ انسان واقعی معنوں میں مومن ہے، نہیں منافق ہے یا کافر ہے۔ تو اس صورت میں دل کا اور نیت کا بڑا اہم اعتبار ہوگا، اور دل سے انسان جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سچا پکا مومن ہے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کس قدر پختہ ایمان والا ہے۔ کسی کے بھی ایمان کی پختگی کی ہم لوگ شہادت نہیں دے سکتے، لیکن ایک حسن ظن قائم کر سکتے۔ تو یہاں تک یہ باب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آج یہیں رک جاتے ہیں۔ کل انشاءاللہ باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات، یہ باب نمبر 39 ہے، انشاءاللہ کل ہم لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔